नसीब में आप सबके सलाम की हूँ। मैं आपके आगे तीसरा कलमा पेश करूंगा। सलीब पर खुदा यीशु का तीसरा कलमा है और देख तेरा बेटा ये है। तीसरा कलमा यूहन्ना 19 बार से लेकर 25 आयत से 27 आयत तक। और यीशु के सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। यूहन्ना 19 बाब 25 आयत से 27 आयत तक। यीशु की सलीबी मौत के वक्त वहां कौन कौन मौजूद था? यूसुफ और यीशु के भाई कहाँ थे? ऐ औरत कहकर पकाने से क्या मतलब था? यूहन्ना को ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई थी? वहां 4 औरतें और एक मर्द मौजूद था, यानी यूहन्ना मौजूद था। नंबर 1 पर यीशु की मां मरियम। नंबर 2 पर सलोमी मरियम की बहन, ये यीशु के शागिर्दों यूहन्ना और याकूब की मां और जबदी की बीवी थी। इसका मतलब ये है कि याकूब और यूहन्ना यीशु के खालाजाद यानी यीशु के नस्ल थे। यूहन्ना अपनी मां के साथ वहां मौजूद था, लेकिन वहां उसका नाम नहीं लिखा। वहां मरियम की बहन कहकर पुकारा। लेकिन मरकुस 15 बाब 40 आयत सलोमी का नाम लिखा गया है। फिर तीसरे नंबर पर मरियम क्लोपास की बीवी थी। मरियम क्लोपास यीशु के शागिर्द यूहन्ना की मां थी और क्लोपास की बीवी थी। क्लोपास को बाकी अंजीलों में हल्फी कहा गया है। उस शागिर्द को मरकुस 15 बाब 40 आयत में छोटा यूहन्ना कहा गया है। ये यीशु का शागिर्द था। ये तो वाकया था, मगर उसकी मां वहां मौजूद थी। चौथे नंबर पर मरियम मगदलीनी थी, जिसमें से यीशु ने 7 लोगों को निकाला था। 5वें नंबर पर यूहन्ना था। यीशु के सारे शागिर्द भाग गए थे, मगर यूहन्ना उसके पास ही रहा। उस वक्त औरतों की उस जगह मौजूदगी उनकी अजमत और यीशु के साथ उनकी मोहब्बत का इजहार है, क्योंकि ऐसे शख्स के साथ जिसका मतलब पर मसरूफ किया जाना। मसरूफ किया जा रहा है, उसके साथ अपने तलब को ज़ाहिर करने के लिए एक अज़मत और बेपनाह मोहब्बत का होना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं उस वक्त यूसुफ और यीशु के भाई कहाँ थे। यूसुफ शायद उस वक्त वफात पा चुका था और मरियम अब
بیوہ تھی۔ یسوع کے بھائی بھی اس وقت موجود نہ تھے، کیونکہ یوحنا 7 باب 5 آیت میں لکھا ہے کیونکہ اس کے بھائی بھی تھے، اس پر ایمان نہ لائے تھے۔ تو مریم کو اس وقت اس کے سہارے کی ضرورت تھی جو یسوع پر ایمان رکھتا ہو، بلکہ مضبوط ایمان رکھتا ہو، اور اس مضبوط ایمان کا حامل ایک ہی شخص موجود تھا جس کا نام یوحنا تھا۔ یسوع نے مقدس مریم کو اے عورت کہہ کر کیوں پکارا؟ اب یسوع نے مریم سے کہا، اے عورت نا کے ماں۔ عورت کہنا سخت الفاظ نہیں ہے۔ اے عورت کہہ کر پکارنا یونانی زبان میں کسی عورت کو کہنا مطلب کسی عورت کو میم کہنا یا میڈم کہنا ہے۔ یسوع نے اپنی سمیری زندگی کا آغاز بپتسمے سے کیا، تو اس کے بعد مقدس مریم کو ماں کہہ کر بھی نہیں پکارا۔ اس بات کا آغاز یوحنا 2 باب میں ہمیں ملتا ہے، جب کانا گلیل کی شادی میں ختم ہو جاتی ہے تو مریم نے یسوع سے کہا میں ختم ہو گئی ہے، اور یسوع نے مقدس مریم کو عورت کہہ کر پکارا۔ جب بھی مریم کو گھر میں کوئی پریشانی ہوتی یا کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ یسوع کے پاس جاتی تھی۔ یسوع کے پاس اس کا بہت آسان حل ہو جاتا تھا۔ یسوع عقل مند، ذہین، حکمت والا شخص ہے اور گھر میں مریم کے ساتھ رہتا تھا۔ اب یسوع نے مریم سے کہا، اے عورت، یہ وہی الفاظ ہیں جو یسوع نے صلیب پر کہے۔ اب یسوع مریم کو بتا رہا ہے کہ اب ہمارا وہ رشتہ نہیں رہا جو پہلے تھا، جو اب تک تھا۔ اب یہ رشتہ ایک نیا موڑ لے رہا ہے۔ اب اس کا یسوع کی زندگی پر کوئی اختیار نہیں ہے رہا۔ اب وہ اس پوزیشن پر نہیں ہے کہ وہ اسے بتائے کہ یسوع کو کب کیا کرنا ہے یا اس کو کوئی مشورہ دے رہا یا ہدایت دے رہا ہے، کیونکہ مقدس مریم نے یسوع سے آج تک جو بھی مانگا تھا یسوع نے انکار نہیں کیا تھا، اور اسی نے محبت میں ہر چیز دی تھی۔ مگر یسوع اب اعلیٰ مشن پر ہے۔ اب اس کو کوئی ہدایات نہیں دے سکتا تھا سوائے اس آسمانی باپ کے کہ یسوع کو کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع نے کبھی کسی سے مشورہ نہیں مانگا تھا؟ ماں کی فرمانبرداری اور ان کے ساتھ رہنے کے 30 سال پورے ہو گئے۔ ماں کے طلب سے اس نے اپنی ذمہ داری کو اس نے پورا کر لیا اور اب اپنے آسمانی باپ کے مشن پر ہے، جس کا ثبوت یوحنا 5 باب 19 میں ملتا ہے۔ بس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا اب آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو باپ کو
کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ اور یوحنا 12 باب 49 آیت سے 50 آیت میں سے لکھا ہے، کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں۔ میں جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ مجھ سے فرماتا ہے اسی طرح کہتا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو اس ماں بیٹے کے رشتے سے جو 30 سال سے ہے دور کر رہا ہے۔ اب وہ مقدس مریم کو ماں کہہ کر نہیں پکارے گا، ماں کہہ کر پکارنا اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے مطلب تھا۔ عورت کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب مریم کا تعلق اپنے بیٹے سے نہیں بلکہ خدا کے بیٹے سے رہا ہے۔ اس کے ساتھ اپنے طلب کو ظاہر کرنے کے لیے ایک عظمت اور بے پناہ محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آئے دیکھتے ہیں اس وقت یوسف اور یسوع کے بھائی کہاں تھے۔ یوسف شاید اس وقت وفات پا چکا تھا اور مریم اب بیوہ تھی۔ یسوع کے بھائی بھی اس وقت موجود نہ تھے۔ یوحنا 7 باب 5 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے۔ سو مریم کو اس وقت اس سہارے کی ضرورت تھی جو یسوع پر ایمان رکھتا ہو، بلکہ مضبوط ایمان رکھتا ہو۔ اور اس مضبوط ایمان کا حامل ایک ہی شخص موجود تھا جس کا نام یوحنا تھا۔ اور ماں کی ابانتے عورت کا مطلب یہ بھی ہے کہ ماں کی تابعداری قبول ہو گئی ہے۔ متی 12 باب 40 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع نے اس وقت بھی کہا کہ میری ماں اور میرے بھائی کون ہیں، اور کہا دیکھو میری ماں اور میرے بھائی۔ شاگردوں کی طرف ہاتھ کر کے کہا، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے۔ اے عورت کہنے کا مطلب یہ بھی تھا کہ خدا نے مقدس مریم کے جو خدمت لگی تھی وہ اس نے باخودی پوری کی ہے، اور انسان کی نجات میں اس کا کوئی کردار نہیں۔ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نجات کا کام کسی اور کے لیے اور نہیں رکھتا، بلکہ نجات کا کام خود خدا ہے۔ یسوع نے 30 سالہ زمینی زندگی میں اپنے والدین کے ساتھ رہ کر اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کی، اور پھر اپنی خدمت کے دوران اپنی باپ کی مرضی کو پوری کی، اور دنیا سے جانے کا وقت ہے تو اس نے اپنی جان کی ذمہ داری یوحنا کو دی۔ یوحنا کو یہ ذمہ داری کیوں سونپی گئی؟ یہ اس کی محبت کا اظہار ہے۔ یوحنا 13 باب پہلی آیت میں لکھا ہے، یسوع اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے
जैसे मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। यीशु ने यूहन्ना को ये इज्जत बख्शी के अब वो यीशु की जगह मुक़द्दस मरियम का ख्याल रखे। यूहन्ना वो तमाम जिम्मेदारियां निभाएगा जो एक बेटे की होती हैं। देखे तेरी माँ के लिए से यीशु ने यूहन्ना को पाबंद किया है कि मरियम का उसी तरह ख्याल रखे जिस तरह से अपनी का रखता है। यूहन्ना सिर्फ एक जिम्मेदार शख्स होगा। जो शख्स ने ये जिम्मेदारी उसको दी, अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से पूरा करते हैं, जो खुदा हमें खिदमत में रखता है। पहले हम गौर करें कि अगर हम अपनी छोटी किस्मत में ईमानदार हैं तो खुदा हमें बड़ी खिदमत जरूर देगा। और दूसरी बात मौजूदगी की है। यूहन्ना वहाँ मौजूद था तो खुदा ने उसको ये जिम्मेदारी दी। खुदा हमें जो तौफीक दे कि हमें हमेशा खुदा की खिदमत ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। आमीन।